تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري. پتھر کی عبادت سے منع کرتا ہے. حجر اسود کو بوسہ کیوں دیا جاتا ہے؟ اس لیے دیا جاتا ہے کہ اس کا فیصلہ تیرے اعتراض سے پہلے ہو چکا ہے. اللہ کے نبی کے صحابی حضرت امیر المومنین حضرت عمر جب حجر اسود پہ آئے تھے تو آپ کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا ایھا الحجر الا انک حجر لا تنفع ولا تضر. خبردار تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان دیتا ہے. ما قبلتک، میں تمہیں کبھی بوسہ نہ دیتا، ولکن قبلک رسول اللہ، تمہیں حضور نے بوسہ دیا ہے اس لیے بوسہ دے رہا ہوں. اسی کو اقبال نے کہا تھا نا کہ تیرے بوسے پہ ہم دیتے ہیں بوسہ حجر اسود پر، مگر نہ ہم مسلمانوں کا کیا رکھا ہے پتھر میں. اور جب میرے نبی نے بوسہ دیا تو فرمایا واللہ ما قبلتک ولکن اللہ امرنی ان یقبلک، میں تمہیں کبھی بوسہ نہیں دیتا اگر میرا اللہ مجھے حکم نہ دیتا. تو اگر ہم پتھر کے پجاری ہوتے تو میں تو ہر پتھر کو بوسہ دیتے، کعبے کے سارے کونے چاٹ چاٹ کے ماشاءاللہ اٹھا لیتے. تو ہم تو اس کے حکم کے پابند ہیں. اس نے کہا آدم کو سجدہ کرو، ٹھیک ہے. اس نے کہا کسی کو نہ کرو، ٹھیک ہے. اس نے کہا حجر اسود کو بوسہ دو، حاضر ہیں. باقی کسی پتھر کو نہ دو، ٹھیک ہے. ہم تو اس کے حکم کے تابع ہیں. پتھر کی عبادت کہاں کر رہے ہیں؟ اگر ہم پتھر کی عبادت کرتے تو اوپر والی منزل پہ جب نماز پڑھتے رستے ڈال کے لٹکتے نیچے، کعبہ نیچے ہوتے، ہم تو اوپر کھڑے ہیں کعبے سے. تم بھی ذرا اپنی دیوی دیوتا کے سر کے اوپر چڑھ کے عبادت کر کے دکھاؤ ہمیں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ تو بلا وجہ ایک جھنجھٹ ہوتا ہے. یہ تو وہی مسئلہ ہے جیسے ایک مولوی تقریر میں مسئلہ بیان کر رہا تھا، کہتا ہے وہابی بڑے عجیب ہوتے ہیں، بیوی کو بوسہ دینا جائز ہے، پیر کو قبر کو بوسہ دینا ناجائز. ان کا سبحان اللہ. وہ اللہ کے بندے یہ نہیں سمجھا کہ تم پیر کو بیوی سمجھ کے بوسہ دیتے ہو. اگر یہی سمجھتے ہو تو چلو بھائی جائز، میں بھی تمہارے ساتھ. پھر زندہ بیوی کو بوسہ دیتے ہو کہ مرنے کے بعد بھی دیتے ہو؟ ایسے لوگوں کی یہ مسئلہ سمجھو. اللہ کے بندے، بیوی کے حقوق الگ ہیں، پیر کے حقوق الگ ہیں، بہن کے حقوق الگ ہیں، ماں کے حقوق الگ ہیں، بیٹی کے حقوق الگ ہیں. ہم تو اللہ کے احکام کے پابند ہیں.